السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی غلطی سے بہت بڑے طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ سننے میں تو یہ ایک کہانی ہی ہے، لیکن اس میں بہت آزمودہ سبق ہے کہ عورت کسی غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے۔ تو پلیز آنے والے تمام نیوز دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ رات کے پچھلے پہر جب اس کے موبائل نے وائبریٹ کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور کال کاٹتے ہوئے کہا کہ اس ٹائم اسے کیا مصیبت ہو گئی، اور ایک میسیج ٹائپ کیا کہ میں اس ٹائم بات نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا ہوں، اور موبائل کی لائٹ آف کر دی اور رپلائی کا انتظار کرنے لگا۔ اور پھر جب موبائل کی لائٹ آن ہوئی اور رپلائی آیا تو اس نے دیکھا، اور پھر وہ اٹھا اور اندھیرے میں ہی چپل ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ چپل ملی تو اس نے دروازہ کھولا اور باہر جانے لگا۔ باہر کی لائٹ سے کمرے میں تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے سوچا کمرے میں مڑ کے دیکھتا ہوں کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں گئی۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں سو رہا۔ اس کے ذہن میں کافی قسم کے سوال پیدا ہوئے کہ وہ کہاں گئی، آخر وہ کہاں ہے، اگر وہ سو نہیں رہی تو پھر وہ کہاں گئی۔ آخر اس نے اسے پھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا، کچن میں بھی کوئی نہ تھا۔ کچھ دن پہلے اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ تمہاری بیوی کے لچھن اچھے نہیں لگتے، وہ کمرے میں کنڈی لگا کر گھنٹوں کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ لیکن اس نے اس بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور اسے ڈھونڈتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید دم گھٹنے کی وجہ سے وہ چھت پر نہ چلی گئی ہو۔ جب وہ چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو آخری 1-2 سیڑھیاں رہ گئی تھیں کہ اسے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں کہ مجھے اس دن بہت دکھ ہوا تھا جس دن میرے شوہر کے موبائل پہ میں نے کسی دوسری لڑکی کا میسیج دیکھا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں ان سے پوچھوں، پھر میں ڈر گئی کہ کہیں وہ مجھے طلاق ہی نہ دے دیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، ہمارا رشتہ صرف دباؤ کا رشتہ ہے جو کہ مجبوری اور زبردستی میں بن گیا ہے۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ مجھے ٹائم دیتے ہیں، اور نہ ہی انہیں میری کسی بات سے کوئی پرواہ ہے۔ پھر کیا ہوا اگر وہ میرے ساتھ دل لگی نہیں کرتے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، وہ مجھ سے صرف اپنا مطلب نکالتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ میرے پاس تم ہو نا۔ جیسے ہی میں تمہارے ساتھ بات کرتی ہوں، جب بھی مجھے کوئی دل کی بات شیئر کرنی ہوتی ہے یا جب میں اداس ہوتی ہوں تو مجھے تمہاری یاد آتی ہے، میں تم سے بات کرتی ہوں۔ جب سے تم ملے ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ مجھے زندگی مل گئی ہو۔ تب بھی شوہر بہت حیران اور پریشان ہوا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو اس نے تھوڑا سا اوپر ہوا تو اس نے سنا کہ میرے پاس اب تم ہو، مجھے سہارا مل گیا ہے، میں اکیلی رہتی تھی۔ تو شوہر کی غیرت بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ آج اس کو اس کے دھوکے کی سزا ضرور ملے گی۔ ابھی اتنی ہی دیر تھی کہ اس کے موبائل کی وائبریٹ شروع ہو گئی جو کال آئی تھی، تو اس نے اسی وقت کال بند کی اور وہاں پہ رک گیا۔ اب وہ اس گناہ کی کسی کو کیا سزا دے سکتا تھا جو اس نے خود کیا تھا۔ وہ اب بہت پریشان ہو گیا اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی بھی سرگوشیاں جاری تھیں کہ میں تو اب تم سے پیار کرنے لگی ہوں، اب میں کیا کروں، کاش میری شادی تمہارے ساتھ ہو چکی ہوتی۔ ابھی سرگوشیاں جاری تھیں کہ وہ سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ وہ نیچے اتر کر جا کر کمرے میں دروازہ ویسے ہی بند کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب نرم بستر بھی اسے کانٹوں جیسا لگ رہا تھا کیونکہ اسے اس کی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اگر آپ کسی کی دوسری کی ماں، بہن یا بیوی کو چھیڑتے ہو یا تنگ کرتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو، ایسا ویسا کچھ بھی، تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو یہ بہت غلط ہے۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی واپس ہوگا، مطلب کہ کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ اگر آپ کسی سے زنا کرتے ہو یا کچھ بھی ایسا کرتے ہو تو وہ اس کا قرض، وہ آپ کا ایک کسی کی طرف قرض چلا جاتا ہے جو آپ کو واپس کرنا ہی ہوتا ہے، جو آپ کی ماں، بہن یا پھر آپ کی بیوی ضرور ادا کرتی ہے۔ تو اس لیے پلیز سب کی عزت کیجئے، کسی کے ساتھ ایسا ویسا نہ کیجئے اور خوش باش رہیے، ان سب چیزوں سے بچیے۔
یہ چیزیں آپ کی زندگی کو خراب کر سکتی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی، سننے میں تو یہ ایک سٹوری ہے، لیکن یہ اگر آپ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو یہ ایک بہت ہی سبق یافتہ چیز ہے، اس سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی سٹوری ہے۔ میں نے جب اسے سنا تھا یا میں نے جب اسے پڑھا تھا تو اس نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ مجھے یہ اتنی اچھی لگی کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا یہ سٹوری جو میں نے یا جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کریے گا، میرے چینل کو لائک کریے گا اینڈ میری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریے گا اور میری ویڈیوز کو پورا دیکھیے گا۔ تھینکس فار واچ اینڈ تھینکس فار واچ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور بہت اچھے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوں گے۔